کیا آپ کی کوئی دعا ابھی تک قبول نہیں ہوئی؟ کیا آپ نے ہاتھ اٹھائے، آنکھیں بھر آئیں، دل سے پکارا، لیکن لگا کہ کوئی سن ہی نہیں رہا؟ تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ آج میں آپ کو وہ نشانیاں بتاؤں گی جو ثابت کرتی ہیں کہ اللہ آپ کی دعا سن رہا ہے، بس آپ کو ابھی تک پتہ نہیں چل رہا۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سبسکرائب کریں اور نیچے کومنٹ میں لکھیں اللہ میری دعا قبول فرما، کیونکہ آج ہم مل کر دعا کریں گے۔ میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا کبھی ایسا ہوا آپ نے اللہ سے کچھ مانگا بہت سچے دل سے، پھر انتظار کیا اور انتظار کیا لیکن جواب نہ آیا؟ اس وقت دل کے اندر ایک سوال جنم لیتا ہے، کیا میری دعا قبول ہو رہی ہے؟ کیا اللہ مجھے سن رہا ہے؟ یہ سوال کمزوری کی علامت نہیں، یہ اس دل کی آواز ہے جو واقعی اللہ سے جڑنا چاہتا ہے، جو سچا ہے اور جو بے قرار ہے۔ اور آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہاں، اللہ سن رہا ہے، بس اس کے جواب دینے کا طریقہ ہم سے مختلف ہے۔ اور اگر آپ یہ نشانیاں پہچان لیں تو آپ کا دل ہمیشہ کے لیے بدل جائے گا۔ اگر آپ نے دعا مانگی، آنکھیں بند کی، ہاتھ اٹھائے، دل کی بات کہی، اور جب اٹھے تو لگا جیسے کندھوں سے کوئی بھاری بوجھ اتر گیا ہو۔ مسئلہ وہی تھا، حالات وہی تھے، لیکن اندر سے کچھ ہلکا ہو گیا تھا۔ یہ اتفاق نہیں ہے، یہ محض نفسیات نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن میں خود فرمایا، سنو، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ جب دعا کے بعد دل مطمئن ہو جائے، یہ اللہ کا پہلا جواب ہے، اور وہ آپ کو بتا رہا ہے میں نے سن لیا۔ دعا مانگتے مانگتے اچانک آنسو آ جائیں، گلا بھاری ہو جائے، لفظ رکنے لگیں، آنکھیں جھلک پڑیں، بہت سے لوگ اسے کمزوری سمجھتے ہیں، شرم محسوس کرتے ہیں، آنسو پونچھ کر خود کو سنبھالنے کی کوشش کرتی ہیں، لیکن یہ کمزوری نہیں، یہ وہ لمحہ ہے جب روح اللہ کے سب سے قریب ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو آنکھ اللہ کے خوف سے روئے اسے جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ اگر دعا میں آنکھیں بھر آتی ہیں تو سمجھ لیں کہ آپ کی پکار اللہ کے دربار تک پہنچ رہی ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے نا، دعا شروع کی اور پھر رکنے کا دل نہیں کیا، الفاظ خود منہ سے نکلتے رہے ایک کے بعد ایک، بغیر سوچے، بغیر رکے، جیسے کوئی اور بول رہا ہو اور آپ بس محسوس کر رہی ہوں۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک خاص توفیق ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ دعا کی توفیق ملنا خود قبولیت کی علامت ہے، کیونکہ جب اللہ کسی بندے کو دعا کی توفیق دیتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اسے اپنے قریب کر رہا ہے، اور جو اللہ کے قریب ہو اس کی دعا رد نہیں ہوتی۔ آپ نے نوکری کے لیے دعائیں مانگی اور اگلے دن ایک پرانے دوست کا فون آیا جس سے سالوں سے بات نہیں ہوئی تھی۔ آپ نے بیماری سے شفا مانگی اور کسی نے اچانک ایک ایسے ڈاکٹر کا نام بتایا جو واقعی کام آ گیا، اور آپ نے گھر کے مسائل کے لیے دعا مانگی اور کہیں سے ایسا راستہ نکلا جس کا آپ نے سوچا بھی نہ تھا۔ دنیا اسے اتفاق کہتی ہے، لیکن ایمان والے جانتے ہیں کہ اللہ کے یہاں کوئی اتفاق نہیں ہوتا۔ یہ وہ جواب ہے جو اللہ انسانوں کے ذریعے، حالات کے ذریعے، وقت کے ذریعے دیتا ہے، بس ہم پہچانتے نہیں۔ اگر گناہوں سے دل بھاری ہونے لگے، یہ نشانی سب سے گہری ہے اور سب سے کم لوگ اسے سمجھتے ہیں۔ پہلے جو کام آسانی سے ہو جاتے تھے، جھوٹ بول دیا، کسی کو تکلیف دے دی، وقت ضائع کر دیا، اب ان پر دل بھاری ہونے لگے، اندر سے ایک چبھن اٹھے، ایک بے چینی ہو۔ یہ کوئی عذاب نہیں، یہ اللہ کی رحمت ہے جو آپ کا دل صاف کر رہی ہے۔ جب اللہ کسی بندے کو قبول کرنا شروع کرتا ہے تو پہلے اس کے دل کو بدل دیتا ہے، اسے گناہوں سے نفرت دیتا ہے اور نیکی کی طرف کھینچتا ہے۔ اگر آپ کے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو خوش ہو جائیں، آپ اللہ کے محبوب بندوں کی طرف بڑھ رہی ہیں۔ مسئلہ وہی ہے، حل ابھی نہیں آیا، لیکن اب پہلے جیسی گھبراہٹ نہیں ہے، پہلے جیسی بے چینی نہیں ہے۔ دل کے اندر سے ایک آواز آتی ہے کہ اللہ کرے گا،
وہ میرے ساتھ ہے اور آپ مان لیتے ہیں۔ یہ صبر کوئی عام صبر نہیں، یہ وہ سکون ہے جو اللہ خود اپنے چنے ہوئے بندوں کے دل میں ڈالتا ہے، جیسا کہ قرآن میں فرمایا، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جب مشکل میں سکون ملے، یہ اللہ کی خاص عنایت ہے۔ جب کبھی اللہ کی یاد بار بار آئے، آپ اپنے کام میں مصروف ہیں، دفتر میں، گھر میں، بازار میں، اور اچانک دل میں اللہ کا خیال آ جائے، شکر کا جذبہ ابھرے، استغفار کی طلب ہو، آنکھیں خود بخود نم ہو جائیں، کسی نے نہیں یاد دلایا، کوئی وجہ نہیں تھی، یہ اللہ کا بلاوا ہے۔ وہ آپ کو اپنے قریب رکھنا چاہتا ہے، آپ کو بلانے نہیں دینا چاہتا، کیونکہ وہ آپ کو پیار کرتا ہے۔ جب دعا قبول ہو رہی ہو، اللہ آپ کے راستے میں ایسے لوگ بھیجتا ہے جو آپ کو بہتر بنائیں۔ کوئی عالم مل جائے جس کی بات دل میں اتر جائے، کوئی پرانا دوست واپس آئے جو آپ کو نماز کی طرف لے جائے، کوئی کتاب ہاتھ لگے جو آپ کی سوچ بدل دے، یہ سب بے وجہ نہیں ہوتا۔ اللہ آپ کی اصلاح کا سامان کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ وہ آپ کو بہتر دینے سے پہلے آپ کو بہتر بنانا چاہتا ہے۔ اگر کبھی امید ٹوٹتی ہوئی نظر آئے، مسئلہ بھی حل نہیں ہوا، لوگ کہتے ہیں کہ چھوڑو نہیں ہوگا، حالات دیکھ کر لگتا ہے شاید سچ کہتے ہیں، لیکن دل ہے کہ مانتا نہیں، اندر سے کوئی چیز کہتی رہتی ہے، ہوگا، اللہ کرے گا، ابھی نہیں تو کل صحیح۔ یہ امید آپ نے خود سے نہیں بنائی، یہ اللہ نے آپ کے دل میں ڈالی ہے، اور یہ امید خود ایک عظیم دعا کا جواب ہے، کیونکہ اللہ ان لوگوں کو امید سے نہیں توڑتا جن کی دعائیں وہ قبول کر رہا ہو۔ آخری اور سب سے بڑی دعا کبھی رائے گا نہیں جاتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی مسلمان دعا کرے تو یا اسے وہ مل جاتا ہے جو اس نے مانگا، یا کوئی مصیبت اس سے ٹل جاتی ہے، یا پھر آخرت میں اس کا ثواب محفوظ رکھا جاتا ہے۔ تو سوچے کتنی بار ایسا ہوا ہوگا کہ کوئی مصیبت آنے والی تھی اور آئی نہیں، اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلا۔ کتنی بار اللہ نے آپ کی وہ دعا سنی جو آپ نے مانگی بھی نہ تھی۔ دعا کبھی رائے گا نہیں جاتی، کبھی بھی نہیں۔ تو دوستو، اگر آج آپ کسی مشکل میں ہیں، کوئی تکلیف ہے جو بیان نہیں ہو رہی، کوئی انتظار ہے جو ختم نہیں ہو رہا، کوئی درد ہے جو دل میں بند ہے، تو بس یہ ایک بات جان لے، اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے اور آپ کی سن رہا ہے، وہ کبھی نہیں بھولتا۔ بس آپ ہاتھ اٹھاتے رہیں، بس آپ پکارتے رہیں، کیونکہ وہ ہاتھ کبھی خالی نہیں لٹاتا جو اس کے آگے پھیلائے جائیں۔ نیچے کومنٹ میں وہ دعا لکھے جو آپ آج اللہ سے مانگنا چاہتے ہیں، ہم سب مل کر آمین کہیں گے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو اسے لائک کریں، اور وہ ایک شخص یاد کریں جسے آج اس پیغام کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، اسے بھی بھیجیں۔